start. السلام علیکم. میں چلو نہیں ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. حمد و صلات کے بعد انشاءاللہ آج کے اس مبارک شام میں اس درس میں انشاءاللہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چند احادیث زیر گفتگو ہوں گی جن کا تعلق جمعہ کے دن، جمعہ کے خطبے اور جمعہ کی نماز کے تعلق سے تعلق ہے. جمعہ کی نماز کا وقت کیا ہے، اس کے سلسلے میں سلمہ ابن الاکوع رضی اللہ عنہ کی حدیث اور اسی طرح سے سہل ابن سعد رضی اللہ عنہ کی حدیث کہ جمعہ کی نماز کب پڑھنی چاہیے، کیا وہ زوال سے پہلے ہے یا کہ زوال کے بعد اس کا وقت شروع ہوتا ہے جیسا کہ ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے. انشاءاللہ اس تعلق سے یعنی پہلا مسئلہ آج کے درس میں یہی ہے. سب سے پہلے حدیث ملاحظہ کرتے ہیں ترجمے کے ساتھ انشاءاللہ. وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان ظل يستظل به. متفق عليه واللفظ للبخاري. وفي لفظ لمسلم كنا نجمع معه يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس ثم نرجع نتبع الفيء. حدیث کا ترجمہ سلمہ ابن الاکوع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے. فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمعہ کے دن نماز پڑھتے تھے. مراد ہے نماز جمعہ. جمعہ کے دن اور بھی نمازیں پڑھی جاتی ہیں لیکن مراد یہاں جو ہے وہ نماز جمعہ. ثم ننصرف، پھر ہم جمعہ کی نماز سے فارغ ہو کر واپس ہوتے تھے. وَلَيْسَ لِلْحِيطَانِ ظِلٌّ، حالانکہ ہمارے واپسی کے وقت بھی دیواروں کے سائے نہیں ہوتے تھے یا دیواروں کے سائے اس مقدار میں نہیں ہوتے تھے کہ یستظل بہ، کہ اس کا سایہ حاصل کیا جا سکے. یا تو ہوتے نہیں تھے
اور یا ہوتے تھے تو بہت مختصر سے سائے ہوتے تھے کہ جس سے چلنے والا، اس دیوار کے بغل سے گزرنے والا ان سایوں سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ یہ روایت متفق علیہ ہے، یعنی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ہے، اور یہ الفاظ صحیح بخاری کے ہیں۔ اسی طرح سے مسلم کے ایک روایت میں ایک لفظ میں ہے کہ کننا نجمع معه۔ اب یہاں نجمع کے معنی ہیں ہم صلاۃ جمعہ ادا کرتے تھے، معه یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ کب؟ اذا زالت الشمس، جب سورج زائل ہو جاتا، یعنی غروب کی طرف مائل ہو جاتا۔ مشرق میں سورج نکلتا ہے اور چڑھتے چڑھتے نصف النہار بالکل بیچ آسمان میں آتا ہے، اور پھر مغرب کی طرف زائل ہوتا ہے، مائل ہوتا ہے، یہاں تک کہ غروب ہو جاتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمعہ کی نماز ادا کرتے تھے جب سورج زائل ہو جاتا۔ ثم نرجع نتبع الفیء، پھر ہم واپس ہوتے تھے، یعنی جمعہ کی نماز ادا کرنے کے بعد، اور فی کہتے ہیں نتبع الفیء، کسی چیز کا سایہ زوال کے بعد۔ سایہ سورج نکلتا ہے تب بھی سایہ ہوتا ہے کہ نہیں ہے؟ تب مشرق کی طرف سے سایہ ہوتا ہے، مغرب کی طرف ہے کہ نہیں؟ پھر سورج جب مغرب کی طرف زائل ہوتا ہے تو سایہ کے رخ بدل جاتا ہے، مشرق کی طرف ہو جاتا ہے۔ فی کا لفظ عربی میں یہ مختص ہے زوال کے بعد جو سایہ پیدا ہوتا ہے، یعنی جس سائے کا رخ مشرق کی طرف ہوتا ہے اس کو فی بولتے ہیں۔ ثم نرجع نتبع الفیء، پھر ہم واپس ہوتے تھے نماز جمعہ کی ادائیگی کے بعد سائے کو تلاش کرتے ہوئے۔ نتبع تبع یتبع کے معنی ہوتا ہے پیچھا کرنا، یعنی جہاں جہاں ہم کو سائے ملتے وہاں وہاں ہم اس سایوں سے فائدہ اٹھا کر دھوپ کی تیزی سے بچنے کے لیے اس سائے کے اندر چلا کرتے تھے۔ یہ ایک روایت ہو گئی وقت کے سلسلے میں۔ دوسری روایت ہے وعن سہل بن سعد رضی اللہ عنہ قال ما كنا نقيل ولا نتغدى الا بعد الجمعة متفق عليه واللفظ لمسلم، وفي رواية في عهد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ہم لوگ جمعہ کے دن، یاد رکھیں جمعہ کے دن کی بات ہو رہی ہے، کہ ہم قیلولہ لا نقیل ما کننا نقیل، ہم قیلولہ نہیں کرتے تھے، ولا نتغدى دوپہر کا کھانا نہیں کھاتے تھے، الا بعد الجمعہ مگر نماز جمعہ سے فارغ ہونے کے بعد۔ متفق علیہ روایت ہے، یہ الفاظ صحیح مسلم کے ہیں، اور ایک روایت میں انہی الفاظ کے ساتھ یہ لفظ بھی موجود ہے فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی یہ واقعہ کب کا ہے، کب کی بات بیان کر رہے کہ ہم لوگ جمعہ کے بعد ہی دوپہر کا کھانا کھاتے تھے یا آرام کرتے تھے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، یعنی یہ توقیت جمعہ کی نماز کے لیے جو وقت بیان کیا جا رہا ہے وہ صحابہ کے دور کا نہیں ہے، کوئی تغیر نہیں، کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے، بلکہ یہ اس وقت کی بات ہے جس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باحیات تھے اور مدینہ کے اندر خود ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیا کرتے تھے اور نماز جمعہ پڑھایا کرتے تھے، اسی وقت کی بات ہے۔ اب یہ تینوں روایتوں کو اگر ہم جمع کر دیتے ہیں، تین روایتیں ہو گئیں
جمعہ کی نماز کے وقت کے تعلق سے۔ تو تینوں روایتوں میں مختلف وقت پائے جاتے ہیں۔ پہلی روایت کو اگر ہم لیتے ہیں کہ کنا نصلی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم الجمعۃ ثم ننصرف وليس للحيطان ظل يستظل به، ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمعہ کے دن نماز پڑھتے تھے، یعنی نماز جمعہ، صلاۃ جمعہ پڑھتے تھے اور واپس ہوتے تھے۔ اس وقت جمعہ سے فارغ ہونے کے بعد بھی دیواروں کے اتنے سائے نہیں ہوتے تھے کہ جس سے ان کے قریب چلنے والا فائدہ اٹھا سکے۔ کیا مفہوم ہے اس کا؟ مفہوم یہ ہے کہ کافی جلدی زوال سے پہلے، یا یہ کہیے کہ سورج بالکل نصف النہار میں ہوتا کہ سایہ بھی زیادہ بڑا نہیں ہوا ہوتا۔ ایک روایت ہو گئی۔ دوسری روایت میں ہے صاف صاف اذا زالت الشمس ثم نرجع نتبع الفیء، کب نماز پڑھتے تھے؟ جب سورج زائل ہو جاتا، یعنی غروب کی طرف مائل ہو جاتا نصف النہار سے مغرب کی طرف، اور یہ وقت وہ ہوتا کہ جب دیواروں کے سائے اتنے ہو جاتے کہ اس سے کوئی شخص فائدہ اٹھا سکتا تھا۔ تو وقت مختلف ہو گیا۔ ابھی تیسری روایت پر پھر غور کرتے ہیں کہ ما کننا نقیل ولا نتغدى، ہم قیلولہ نہیں کرتے، دوپہر کا کھانا نہیں کھاتے مگر جمعہ کی نماز کے بعد۔ کس زمانے کی بات ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بات ہے۔ اب یہ تو زوال سے پہلے ہو گیا۔ کیوں زوال سے پہلے ہو گیا؟ اس لیے کہ عربی زبان، لغت عرب کی کچھ خصوصیات ہیں جو انہی الفاظ کے اندر پوشیدہ ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر نقیلو کا لفظ ہے، قال یقیلو، قال یقولو کے معنی کہنے کے ہوتے ہیں اور قال یقیلو کے معنی ہوتے ہیں قیلولہ کرنا۔ قیلولہ سمجھتے ہیں؟ دوپہر جب سورج مشرق سے چلتے چلتے نصف النہار میں آئے بیچ آسمان میں اور پھر مغرب کی طرف مائل ہو جائے، یعنی دن آدھے سے زیادہ شام کی طرف ڈھل جائے، اس وقت ایک آدمی جو آرام کرتا ہے اپنے گھر میں، اور خاص طور پہ عرب کا تصور رکھیے گا ذہن میں، یہاں تیز دھوپ، تپش، ریگستان کی کے اندر یعنی تپتے ہوئے ریت، کھیت میں اس وقت کوئی بھی انسان کام کرنے کی طاقت نہیں رکھتا دھوپ کی تیزی سے، پھر کیا کرتے؟ جب تک وہ دھوپ برداشت کر سکتے کام کرتے باہر، اور نہیں تو پھر اپنے گھروں میں چھپ جاتے اور گھر کے اندر کھانا وغیرہ سے فارغ ہو کر آرام کرتے۔ دوپہر کو آرام کرنا اس کو قیلولہ کہتے ہیں، اور اس لفظ کا یہ تقاضا ہے کہ یہ دوپہر کے بعد ہی ہوتا ہے۔ سمجھ گئے؟ یہاں راوی کے بیان کرنے کا مطلب کہ ہم عام دنوں میں کیا کرتے تھے؟ قیلولہ کرتے تھے، دوپہر کا کھانا کھاتے تھے۔ کب؟ ظہر کی نماز سے پہلے بھی ہو جاتا تھا، اس لیے کہ ظہر کی نماز یقیناً سورج زائل ہونے کے بعد ہی اس کا وقت شروع ہوتا ہے، اور گرمیوں کے دنوں میں خاص طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی عمل کیا اور اپنی امت کو اس بات کی تعلیم دی کہ ابردوا بالصلاۃ، کہ گرمی کے دنوں میں ظہر کی نماز کو تھوڑا تاخیر کر کے جب ٹھنڈی ہو جائے تھوڑی سی، یعنی لوگ آئیں تو ان کو سایہ ملے آنے کے لیے، جانے کے لیے، نماز کے لیے، تھوڑا تاخیر کر کے پڑھا کرو۔
کھانا دوپہر کا پہلے کھا لیتے پھر نماز پڑھتے، آرام قیلولہ پہلے کرتے پھر نماز پڑھتے. لیکن یہاں جمعہ کا معاملہ ما کننا نقیل، ہم قیلولہ نہیں کرتے، دوپہر کا کھانا نہیں کھاتے مگر جمعہ کے بعد. اب اس کے اندر یہ ہے کہ گویا کہ جمعہ کی نماز زوال سے پہلے بھی پڑھی جاتی تھی کہ اس وقت ابھی قیلولہ کا وقت ہی نہیں ہوا ہوتا، دوپہر کے کھانے کا بھی صحابہ کرام کا وقت ہی نہیں ہوا ہوتا. پہلے نماز پڑھتے نماز جمعہ اور پھر کھانا کھاتے پھر قیلولہ کرتے. اب تینوں روایتوں کو اگر ہم اکٹھا کر دیتے ہیں تو جو وقت سامنے آتا ہے میرے بھائی اور دوستو، وہ جمعہ کا وقت گویا کہ کبھی کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زوال سے پہلے پڑھتے، کبھی کبھی زوال کے بالکل قریب پڑھتے، یہاں تک کہ جب لوگ فارغ ہو کر مسجد سے نکلتے تو گویا کہ سورج بالکل نصف النہار میں ہوتا، سایہ اتنا بڑا نہیں ہوتا کسی چیز کا کہ اس سے فائدہ اٹھایا جائے. یہ دوسرا وقت ہو گیا. تیسرا وقت کبھی زوال کے بعد پڑھتے اور اتنی تاخیر کر کے پڑھتے کہ دیواروں کے سائے ہو جاتے اور اتنے بڑے سائے ہو جاتے کہ اس سے ان کے بغل میں چلنے والا فائدہ اٹھا سکے. واضح ہے مفہوم؟ ان تینوں حدیثوں کو اگر ہم ملا دیتے ہیں تو 3 وقت سامنے آتا ہے. زوال سے پہلے، زوال کے قریب لیکن زوال ہوا نہیں، اور ایک ہے زوال کے بعد. ایک زوال سے پہلے اور ایک زوال کے قریب قریب اور ایک زوال کے بعد. سمجھ گئے؟ یہ 3 وقت جمعہ کی نماز کے لیے ان تینوں حدیثوں کو جمع کر دیجئے تو سامنے آتے ہیں. یہ ان احادیث کا مفہوم ہو گیا. ائمہ کا کیا کہنا ہے جمعہ کی نماز کے وقت کے سلسلے میں؟ اس میں 3 امام ایک طرف ہیں اور ایک امام ایک طرف. 3 امام، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جمعے کا وقت زوال کے بعد ہی شروع ہوتا ہے. اور اس سے پہلے ایک نقطہ آخری وقت کے بارے میں کہ جمعہ کا وقت ختم کب ہوتا ہے، جمعہ کا وقت ختم کب ہوتا ہے، اس کے سلسلے میں کسی امام کو کسی عالم کو کوئی اختلاف نہیں ہے کہ جمعہ کا وقت ختم ہوتا ہے ظہر کا وقت ختم ہونے کے ساتھ. یعنی ہر نماز کا ایک وقت ہے، اسٹارٹنگ ہوتی ہے شروعات اور انتہا، ہے کہ نہیں؟ ابتدا اور انتہا. تو انتہا کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ جمعہ کا وقت ختم ہو جاتا ہے ظہر کا وقت ختم ہونے کے ساتھ. اختلاف کس مسئلے میں ہے؟ ابتدا کے مسئلے میں کہ جمعہ کی نماز کا وقت شروع کب سے ہوتا ہے. تو اس میں ائمہ ثلاثہ 3 امام اس طرف گئے ہیں کہ زوال کے وقت سے جمعہ کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے اور باقی رہتا ہے ظہر کا وقت ختم ہونے تک. گویا کہ بالکل جمعہ کی نماز کا وقت ان کے نزدیک ظہر کی نماز کا وقت ہے. سمجھ گئے؟ زوال شمس ہوا تو ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور عصر سے پہلے تک باقی رہتا ہے. تو یہ یہاں پر اس سلسلے میں یہ 3 یعنی اس کو کہتے ہیں جمہور علماء اس طرف گئے ہیں کہ اس کا وقت زوال شمس سے سورج زائل ہونے سے شروع ہوتا ہے اور ظہر کا وقت ختم ہونے تک باقی رہتا ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ان کے نزدیک
کہتے ہیں صبح سویرے سے ہی شروع ہو جاتا ہے، جمعہ کا وقت صبح سویرے سے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں جس طرح عید کی نماز ہے ہم بالکل سویرے ہی پڑھ لیتے ہیں، اسی طرح جمعہ کی نماز بھی اگر چاہیں تو پہلے پڑھ سکتے ہیں۔ دلیل یہی احادیث ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی ایک دلیل حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے جو صحیح مسلم میں موجود ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی الجمعہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی نماز ادا فرماتے تھے، ثم نذهب، پھر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمعہ کی نماز پڑھنے کے بعد واپس جاتے تھے، فن الی جمالنا، اپنے اونٹوں کی طرف۔ اور معلوم ہے یہ اونٹ ابھی بھی اور پہلے بھی آبادی سے باہر ہی پالے جاتے تھے، ان کے باڑے دور ہوا کرتے تھے، فارغ ہو کر جاتے، پھر وہاں جا کر کے فنریحها حین تزول الشمس، یعنی یہ زوال شمس سے کافی پہلے کا واقعہ ہوتا کہ ہم نماز سے فارغ ہو جاتے اور پھر جاتے اپنے اونٹوں میں، ان کو جو ہے یعنی ان کے اندر کام کاج جو ہمارا ہوتا ہم بعد بھی کرتے۔ کہتے ہیں جلدی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ واللہ تعالی اعلم، اگر ہم ان روایتوں کی روشنی میں جمعہ کا وقت دیکھنا چاہتے ہیں تو بالکل جس طرح یہ روایتیں مختلف آئی ہیں، جمعہ کے وقت میں ان روایتوں کی روشنی میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی روشنی میں اتنی کشادگی ہے کہ اس کو زوال سے پہلے بھی ادا کیا جا سکتا ہے، اور زوال کے قریب بھی ادا کیا جا سکتا ہے، اور زوال کے بعد بھی ادا کیا جا سکتا ہے، جس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنتیں مختلف مروی ہیں۔ پھر کیا مطلب؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ایسا کرتے، کبھی ویسا کرتے، اور کبھی تیسری طرح سے کرتے۔ اور اس کے اندر میرے بھائی اور دوستو، اس دین کی وسعت، اس کے اندر مختلف احوال، مختلف ظروف کی رعایت کی گئی ہے۔ اب ایک ہی وقت میں اگر بالکل گھڑی کے گھنٹے اور منٹ اور سیکنڈ کے ساتھ اس چیز کو اگر موقت متعین کر دیا جائے تو ایک طرح سے امت پریشانی کے اندر مبتلا ہو سکتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گویا کہ اس وقت کے حالات کی رعایت کرتے ہوئے کبھی آپ نے پہلے پڑھی، کبھی زوال کے قریب پڑھی، اور کبھی زوال کے بعد ادا فرمائی آپ نے۔ تو جس طرح سے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز کو مختلف اوقات میں ادا فرمایا، تو ہمارے لیے آج کیا وجہ ہے کہ ہم اس کشادگی کو استعمال نہ کریں، اس کشادگی سے فائدہ نہ اٹھائیں، اس رحمت سے فائدہ نہ اٹھائیں؟ یہ امت پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مہربانی ہے، شفقت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت پر۔ اس سے آج بھی ہمیں مستفید ہونا چاہیے، اور اس کو بالکل سختی کے ساتھ کہ جو زوال کے بعد پڑھتا ہے اس پر عیب لگانا، جو زوال سے کچھ پہلے پڑھ لیتے ہیں ان پر عیب لگانا۔ بہت سارے بھائی، اور مجھے رپورٹ ملی کسی خطیب کے بارے میں، کسی امام کے بارے میں، ارے وہ تو ظہر کا وقت شروع ہونے سے پہلے پہلے ان کا خطبہ، ان کی نماز سب کچھ ختم ہو جاتی ہے۔ حرج کیا ہے بھائی؟ جائز ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے یہ چیز منقول ہے، تو پھر ہمیں حرج کیا ہے؟ اور اس میں ایک مسئلہ یہ بھی، اگر ایک آدمی یعنی مختلف مساجد میں اگر تھوڑے بہت وقت کی فلیکسیبلٹی، مرونت رکھی جاتی ہے،
تو اس سے آپ نکلے، آپ کو یہ اندازہ ہوا کہ اس مسجد میں جاؤں گا تو نماز نہیں ملے گی، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ دوسری مسجد میں ذرا 15 منٹ کے بعد ادھر خطبہ شروع ہوتا ہے، آدھے گھنٹے کے بعد شروع ہوتا ہے، آپ یہاں نہیں تو وہاں چلے گئے۔ تو یہ فائدے کی چیز ہے، نقصان کی چیز نہیں ہے۔ دوسری بات، آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں گھڑیاں نہیں تھیں، ہے کہ نہیں، کہ ان اوقات کو آپ گھنٹے اور منٹ کے ساتھ باقاعدہ متعین کریں، جیسے آج مسجدوں کے اندر ہے، اذان کے اوقات بھی متعین ہیں اور اذان کے بعد اقامت کے اوقات بھی منٹ کے ساتھ متعین ہیں، ہے کہ نہیں؟ آپ کو معلوم ہے حدیث کی کتابوں میں اور باتیں گزر چکی ہیں اوقات کے سلسلے میں، نمازوں کے اوقات، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کی علامتیں بتائی گئی ہیں ان اوقات کو متعین کرنے کے لیے، ہے کہ نہیں ہے؟ وقت گھڑی کے حساب سے، گھنٹے اور منٹ کے حساب سے فکس نہیں کیا گیا۔ آج علماء نے، ماہرین فلکیات نے کیلنڈر بنایا، اوقات نماز کو اپنے سال بھر کے مشاہدے، فلکیات کے مشاہدے سے ان علامتوں کی روشنی میں اوقات متعین کر دیے، جس کی وجہ سے امت کے لیے بڑی آسانی اور بڑی سہولت ہو گئی۔ یعنی ہمیں فجر کے لیے صبح صادق کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مؤذن لائٹ جلاتا ہے، گھڑی میں ٹائم دیکھتا ہے کیلنڈر کے حساب سے اور خلاص اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ ابھی فجر کی اذان کا ٹائم ہو گیا اور وہ اذان دیتا ہے کہ نہیں؟ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا رکھا ہے؟ صبح صادق رکھا، علامت مشرق کی طرف روشنی جب پھیل جائے، ایک صبح کاذب ہوتا ہے جس میں سفید پٹی نظر آتی ہے، اور ایک صبح صادق ہوتا ہے جس میں روشنی پھیلی ہوئی نظر آتی ہے۔ اسی طرح عشاء کی نماز کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علامت بتائی ہے کیا؟ کہ شفق اس کو بولتے، سورج ڈوب جائے تو مغرب کے سمت میں جو سرخی، پھیلی ہوئی سرخی نظر آتی ہے اس کو شفق بولتے ہیں۔ وہ سرخی جب غائب ہو جائے، ختم ہو جائے، اندھیرا چھا جائے تو عشاء کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے۔ اب مشاہدہ کرنے والوں نے سال بھر مشاہدہ کیا کہ مغرب کے کتنے وقت کے بعد وہ شفق غائب ہوتا ہے، اور پھر وہ وقت گھڑیوں کے حساب سے آپ کو دے دیا، تو آسانی ہو گئی ہے۔ تو یہ اس آسانی سے فائدہ اٹھانا، تو یہ اذان کی بات تھی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کے بعد اقامت کے لیے کون سی مدت متعین فرمائی؟ اس کا کیا طریقہ ہے؟ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر کہ جب اذان دو تو اذان اور اقامت کے بیچ میں اتنا وقفہ دو کہ ایک وہ شخص جس کو پاخانے یا پیشاب کی ضرورت ہو، وہ پاخانے اور پیشاب سے فارغ ہو کر طہارت حاصل کر کے مسجد میں پہنچ کر جماعت کو حاصل کر سکے، اتنا وقت دو۔ سمجھ گئے؟ گویا کہ نماز کی تیاری کے لیے کافی وقت نمازیوں کو، مسلمانوں کو دو کہ وہ نماز کی تیاری کر کے مسجد میں آئیں اور جماعت چھوٹنے نہ پائے۔ تو یہ وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، یہ بھی اندازہ ہی ہے نا، فکس تو نہیں کیا گیا۔ اب علماء نے اپنے اندازے کے مطابق، وقت کی نزاکت کے مطابق، جیسے فجر کی نماز میں آدمی سو کر اٹھتا ہے، نیند سے اٹھتا ہے، اس کو زیادہ وقت کی ضرورت ہوتی ہے کہ نہیں ہے؟ باتھ روم جانے کی ہے، برش کرنے کی ہے، مسواک کرنے کی ہے، اس کے بعد وضو کرنا، سونے کے کپڑے میں رہتا ہے بندہ، کپڑے تبدیل کرنا، پھر مسجد آنا، تو اس لیے کہا گیا کہ کم از کم 25 منٹ کا، یا بعض مساجد کے اندر 30 منٹ کا بھی وقت رکھا جاتا ہے کہ نہیں؟ مغرب کا وقت ہے، اذان ہونے کے بعد، چونکہ مغرب کے بعد مغرب کے نماز کا وقت بالکل قریب ہوتا ہے، اور انسان اس وقت، یعنی اس کو تیاری کے لیے اتنے وقت کی ضرورت بھی نہیں رہتی ہے،
تو ایک تو وقت کی تنگی پیش نظر ہے، دوسرے لوگوں کو تیار ہونے کے لیے نماز کے لیے استعداد کے لیے اتنے زیادہ وقت کی ضرورت نہیں، تو اس لیے وہ وقفہ کم رکھا گیا۔ باقی اور نمازوں میں جیسے ظہر ہے، عصر ہے، کہیں 15 منٹ ہے، کہیں 20 منٹ کا وقفہ رکھا ہے، یہ سب چیزیں اندازے سے چل رہی تھیں، ہے کہ نہیں؟ اسی کے ساتھ آپ کو میں ایک بات اور بتا دوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا اقامت کے سلسلے میں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اذان ہو جاتی، اذان دے دی جاتی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کا جائزہ لیتے، مسجد کا جائزہ فرماتے۔ اگر لوگ مثال کے طور پر اذان ہو کر ابھی 10 ہی منٹ ہوئے ہیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے کہ مسجد بھر گئی ہے، لوگ آ چکے ہیں، تو آپ یہ نہیں دیکھتے جس طرح آج ہے مسجد بھری ہوئی ہو تو خلاص ابھی 20 منٹ میں 1 منٹ بھی ابھی باقی ہے تو جماعت کھڑی نہیں ہوگی، نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے کہ خلاص مسجد میں لوگ آ گئے تو آپ 10 منٹ ہی کیوں نہ ہوا ہو آپ جماعت کھڑی کر دیتے۔ دوسرا اس کے برخلاف اگرچہ کبھی 20 منٹ کا وقت گزر گیا ہو لیکن ابھی مسجد میں دیکھتے کہ کافی لوگ موجود نہیں ہیں تو آپ تاخیر کرتے، آپ تاخیر کرتے بھلے ہی 20 منٹ سے زیادہ وقت گزر جائے۔ لیکن ابھی یعنی ان چیزوں یعنی ان اوقات کو اندازے کے بجائے گھڑیوں کے ساتھ منضبط کرنے کا جہاں ایک طرف سہولت ہے اور فائدہ ہے، وہیں یعنی اس پر بہت سختی سے عمل یا اس پر عمل کرنے میں سختی نہیں اپنانا چاہیے۔ میں نے دیکھا کبھی کبھی مسجد خالی رہتی ہے مسجد، یعنی بہت چند مصلی ہوتے، لیکن اگر 20 منٹ کا وقفہ جو لگا رہتا ہے 21 منٹ ہو گیا اگر تو بہت سارے لوگ دائیں بائیں دیکھنا شروع کر دیتے، امام کو بار بار دیکھتے، اشارہ کرتے، اپنی گھڑی پر بار بار نگاہ لے جاتے، یعنی وقت ہو گیا خلاص، چاہے مصلی 2 ہی 4 ہوں آپ اقامت کرو۔ نہیں، یہ سنت کے خلاف ہے۔ دراصل یہ اذان کیوں دی جاتی ہے؟ لوگوں کو نماز کے وقت کی خبر دی جاتی ہے۔ اب خبر دی جاتی ہے تو لوگوں کے لیے ہی تو جماعت قائم کرنا ہے، تو اگر کبھی ایسا ہو کہ غیر عادی طور پر لوگ اگر کسی وجہ سے تاخیر ہیں تو 1 منٹ 2 منٹ تاخیر کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح سے بسا اوقات امام یعنی مسجد کا امام ہوتا ہے مستقل، لیکن اگر 2 منٹ لیٹ کر دیا تو بہت سارے مصلی جلد بازی میں خلاص کوئی بھی کھڑے ہو کے نماز پڑھانا شروع کر دیتا ہے، یہ بھی سنت کے خلاف ہے۔ میں یہاں اتنی تفصیل کے ساتھ ان باتوں کو اس لیے ذکر کر رہا تھا کہ اگر ان نمازوں کے لیے گھڑی موجود نہیں تھی تو اسی طرح جمعہ کی نماز کے لیے بھی گھڑی موجود نہیں تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ حالات کو سامنے رکھتے ہوئے کبھی تھوڑا پہلے جمعہ کی نماز پڑھنے کو یا خطبہ شروع کرنے کو مناسب سمجھتے تو آپ پہلے شروع کر دیتے، کبھی اس طرح اور کبھی تاخیر کرنے کو مناسب سمجھتے تو آپ تاخیر فرماتے، جس طرح سے یہ روایتیں صاف صاف میں بتا رہی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان امور کے درمیان وسعت اختیار کرتے فرماتے تھے، کشادگی ہوتی تھی، بالکل سختی کے ساتھ کسی ایک وقت کی پابندی نہیں کرتے تھے۔ آج بھی الحمدللہ جیسے کہ آپ یہاں دیکھتے ہیں کسی مسجد میں 11:30 بجے بھی ہوتی ہے، کسی میں 11:20 پہ بھی خطبہ شروع ہو جاتا ہے، کسی میں خطیب تھوڑا لیٹ آتے 11:35، ابھی مان لیجیے مثال کے طور پر آج کل 11:28 پر 27 منٹ پر تقریباً ظہر کی اذان ہے، کسی مسجد میں 11:35 پہ کھڑے ہوتے، کسی میں 11:20 پہ ہی کھڑے ہو جاتے۔ ایک مسجد مجھے معلوم ہے 12:30 بجے وہاں پر خطبہ شروع ہوتا، سمجھ گئے؟ تو اس کے اندر کوئی ایسی پابندی کی بات نہیں اور خلاف سنت بھی ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ البتہ بہت زیادہ جلدی کرنا عام طور پر مصلحت کے خلاف ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو یہ روایتیں
منقول ہیں سوائے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی روایت کے، باقی روایتیں بہت قریب، زوال سے تھوڑا پہلے یا زوال سے قریب یا زوال کے بعد. ٹھیک ہے. اسی طرح سے اب یہی وقت ہمیں اپنے سامنے رکھنا چاہیے. لیکن اگر کبھی یا کوئی امام اور پہلے کر دیتا ہے، 11 بجے کر دیتا ہے، تو بھی کوئی حرج نہیں، اس لیے کہ وقت دراصل جمعہ کی نماز کے لیے ہمارے ذہن سے ایک بات نکل جانی چاہیے، ہمارے ذہن سے ایک بات کم از کم نکل جانی چاہیے کہ جمعہ کی نماز کے وقت کے لیے زوال شرط نہیں. ایک بات ذہن سے نکال دینا چاہیے کہ جمعہ کی نماز کے وقت کے لیے زوال شرط نہیں ہے، زوال سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں. جب یہ چیز ہمارے ذہن میں بیٹھ جائے گی کہ زوال سے پہلے بھی پڑھنا جائز ہے، جمعہ کا خطبہ شروع کرنا، جمعہ کی نماز، حتیٰ کہ بہت سارے لوگ ذہنوں میں یہ رکھتے ہیں کہ خطبہ بھلے ہی شروع ہو جائے ظہر کے وقت سے پہلے، لیکن نماز ظہر کے وقت سے پہلے نہیں ہونی چاہیے. یاد رکھیں دونوں چیزوں کے بارے میں، خطبہ بھی زوال سے پہلے ختم ہو سکتا ہے اور نماز جمعہ بھی زوال سے پہلے ختم ہو سکتی ہے، ختم کی جا سکتی ہے، جیسا کہ اس روایت سے ثابت ہو رہا ہے. واضح ہے مسئلہ. البتہ بہت زیادہ تاخیر کرنے کا ثبوت نہیں ملتا ہے. مثال کے طور پر عصر کی نماز ابھی کتنے بجے ہوتی ہے؟ عصر کی اذان 2:53 پر، 2:53 پر عصر کی اذان ہے. ٹھیک ہے. اب کوئی جمعہ کو 2 بجے تک تاخیر کرے، 2:30 بجے تک تاخیر کرے، یہ مناسب نہیں ہے. یہاں یہ سنت کے خلاف ہے. سمجھ رہے؟ یہاں سنت کے خلاف ہے. اس لیے کہ ساری روایتوں کو ملا دیں تو یا تو زوال سے زیادہ پہلے ثابت ہو رہا ہے، یا زوال سے تھوڑا ہی پہلے ثابت ہو رہا ہے، یا زوال کے قریب ثابت ہو رہا ہے، یا زوال کے بعد فوراً. سمجھ گئے؟ زوال کے بعد فوراً. یہ اس روایت میں ہے ثم نرجع نتبع الفیء، یعنی کہ فے ہوتا، چیزوں کے سائے ہو جاتے، لیکن اتنے لمبے بھی سائے نہیں ہوتے کہ ہم آزادی کے ساتھ چلتے. ہمیں ڈھونڈنا پڑتا تھا، ہمیں تلاش کرنی پڑتی تھی، یہاں سایہ ہے، یہاں سایہ، یہاں سایہ. تو ابھی واضح ہے انشاءاللہ وقت کے سلسلے میں کہ زوال سے تھوڑا زیادہ پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں، زوال سے تھوڑا پہلے بھی، زوال کے قریب بھی، زوال کے بعد بھی، لیکن زوال کے بعد زیادہ تاخیر نہیں کرنا. واللہ تعالی اعلم. تیسری روایت یا دوسری روایت، چونکہ دونوں روایتیں ایک ہی مسئلے سے متعلق تھیں، اس لیے میں نے ان دونوں روایتوں کو ایک ہی اعتبار کیا اپنے اس درس کے لیے. دوسری روایت ہے وعن جابر رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان يخطب قائما فجاءت عير من الشام فانفتل الناس إليها حتى لم يبق إلا 12 رجلا. رواہ مسلم. جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر خطبہ فرما رہے تھے. کھڑے ہو کر خطبہ فرما رہے تھے. وجاءت عیر من الشام، اسی درمیان شام کا ایک تجارتی قافلہ آیا. تجارتی قافلہ آیا. عیر کے معنی ہوتے ہیں، عیر کے معنی ہوتے ہیں اونٹ، اونٹوں کی جماعت، اس پر سامان لدا ہوا ہو. سمجھ گئے؟ تو اونٹ اپنے ساز و سامان کے ساتھ جب اونٹوں کا یعنی کہ ایک تعداد ہو اور اکٹھا ہو کر قافلے کی شکل میں چلیں تو اس کو عیر بولتے ہیں عربی زبان میں. تو شام سے ایک قافلہ آیا. کیا ہوا پھر؟ فانفتل الناس الیہا، لوگ
اب دیکھیں واقعہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما ہیں، کھڑے ہو کر خطبہ دے رہے ہیں، قافلہ آیا، اور جب اس وقت قافلہ آتا تھا تو کوئی علامت کسی طرح سے کچھ گھنٹی وغیرہ ہو سکتا ہے، کچھ یعنی اعلان کا کوئی طریقہ تھا کہ جس سے پتہ چلا، مسجد میں لوگ موجود تھے لیکن ان کو پتہ چلا کہ باہر قافلہ آیا ہوا ہے۔ قافلہ تجارتی، کہتے ہیں شام کا قافلہ آتا تھا تو وہاں ان لوگوں کے ساتھ اشیاء خوردنی، کھانے پینے کی چیزیں، جیسے شام میں آج سے نہیں، اس وقت شام ابھی جو سوریا اور سوریا کے آس پاس کے علاقے ہیں ان کو شام بولتے ہیں، وہاں پر گیہوں کی پیداوار بہت اچھی تھی، اور یہ چیز پہلے بھی تھی ابھی بھی، تو وہاں سے لوگ گیہوں لے کر آتے تھے، اور یہاں سے جب قافلہ وہاں جاتا تھا تو یہ مدینہ کی چیزیں، جزیرہ عرب کی چیزیں، کچھ اپنے ہاتھ کی مصنوعات اور کھجور اور اس طرح کی چیزیں ہوتی تھی، لے کر جاتے تھے۔ پھر وہاں سے وہ لوگ زیتون یا زیتون کا تیل یا گیہوں، اس طرح کی چیزیں جو وہاں پیدا ہوتی تھی کھانے پینے کی، وہ لے کر آتے تھے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ آج کی طرح سپر مارکیٹ یا یہ کہیے کہ 24 گھنٹہ کھلے ہوئے بازار پورے مہینے نہیں موجود تھے اس وقت۔ اس وقت قافلے تجارتی آتے تھے، اپنا بیچے، اور بیچ کر کے جن کو خریدنا ہے وہ خریدے، وہ واپس چلے گئے۔ کچھ دکانیں ہو سکتا ہے رہتی رہی ہوں، علی کل حال۔ تو جب لوگوں نے دیکھا تو اپنی ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال نہیں رکھا، چلے گئے۔ مسجد خالی ہو گئی، کتنے آدمی صرف باقی رہے؟ راوی کا بیان ہے کہ لم یبقى، تھوڑے باقی رہے تو گننا آسان ہو جاتا ہے نا۔ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ سننے کے لیے اس وقت صرف اور صرف 12 آدمی باقی رہے، 12۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اب اس روایت سے ہم کو جمعہ کے چند مسائل جو معلوم ہوتے ہیں، وہ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ کان یخطب قائما، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ فرما رہے تھے کھڑے ہو کر، یعنی جمعہ کا خطبہ کرسی پر بیٹھ کر نہیں دے سکتے، کھڑے ہو کر ہی دینا ہے، الا ایک ہی خطیب معذور ہو تو الگ مسئلہ ہے۔ طاقت رہنے کے باوجود خطیب کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ بیٹھ کر خطبہ دے، اور آپ کو معلوم ہے پوری دنیا کے اندر جتنے بھی جمعہ کے خطیب خطبہ دیتے ہیں سب کھڑے ہو کر ہی دیتے ہیں، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی سنت ہے۔ فجاءت عیر من الشام، کہتے ہیں یہ واقعہ اس وقت کا ہے کہ جب لوگ، یعنی اللہ کے نبی جماعت اور جمعہ شروع تو ہو چکی تھی، لیکن لوگوں کے اندر شعائر دینیہ کا احترام کرنے کا یعنی پوری تیاری دل کے اندر نہیں ہوئی تھی، اتنی ثقافت نہیں تھی کہ ارے اگر خطیب خطبہ دے رہا ہو تو ہم کو مسجد سے نکل کر جانا مناسب یا جائز نہیں ہے، یہ لوگوں کے علم میں یہ بات نہیں تھی، ابتدائی امر کی بات ہے۔ اس کے باوجود اللہ رب العالمین نے اس پر یعنی نکتہ چینی فرمائی ہے، اس کو بطور عیب قرآن کریم کے اندر بیان کیا کہ ایسا کرنا، صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہا چھوڑ کر چلے گئے باہر، ایک دین کا ایک اہم شعیرہ ادا کیا جا رہا تھا، انہوں نے اس کا پاس و لحاظ نہیں رکھا، باہر چلے گئے اپنی دنیا کی ضرورت پوری کرنے کے لیے۔ تو یہ یعنی اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، تجارت جب دیکھی، تجارت دیکھی اور لہو لعب کی چیزیں دیکھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، آپ کو اکیلا کھڑا چھوڑ کر چلے گئے، یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ اس نکتہ چینی کا اللہ رب العالمین کے اس توبیخ کا مطلب یہ ہے کہ ایسا صحابہ کرام کو نہیں کرنا چاہیے۔ اب یہاں ایک واقعہ ہو گیا اور اللہ کی طرف سے اس مسئلے میں تنبیہ آ گئی
تو گویا کہ قیامت تک کے لیے، اور سبحان اللہ، یعنی کہا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ مثبت یا منفی پہلو سے جو کچھ بھی جو واقعات ہوتے تھے نا، ان واقعات کے اندر بھی بڑی حکمت ہوتی تھی. اگر یہ واقعہ نہیں پیش آیا ہوتا مثال کے طور پر تو، اور یہ آیت نہ نازل ہوئی ہوتی، تو لوگوں کو قیامت تک اس طرح کے مسائل میں، یعنی مسئلہ ایک طرح سے پیاسا ہی رہ جاتا ہے کہ نہیں. مسئلہ ہوا، اللہ کی طرف سے تنبیہ آئی، تو سارے رہتی دنیا تک کے سارے مسلمانوں کو یہ علم ہو گیا کہ اگر خطیب خطبہ دے، جو لوگ مسجد میں موجود ہیں، باہر کیسی بھی ضرورت آ جائے، ایسی دنیاوی ضرورت، تو اس کو نظر انداز کر کے خطیب کے ساتھ رہنا چاہیے، مسجد چھوڑ کر نہیں جانا چاہیے، ہے کہ نہیں ہے. تو یہ مسئلہ جب ہوا اس طرح کا واقعہ، تو اللہ کی طرف سے یہ بات آ گئی اور یہ حکم مسلمانوں کو معلوم ہو گیا. تو یہ بھی بڑا فائدہ ہے. دوسرا یہ فائدہ علماء نے اخذ کیا کہ سارے لوگ مسجد سے نکل کر چلے گئے، صرف 12 لوگ مسجد میں بچے ہیں. جمعہ کے قائم کرنے کے لیے بہت سارے علماء بڑی تعداد کی شرط لگاتے، شہر میں ہونا چاہیے، بڑے گاؤں میں ہونا چاہیے، قصبے میں ہونا چاہیے، کم از کم اتنے آدمی ہونا چاہیے، ہے کہ نہیں ہے. یہ روایت یہ بات ثابت کرتی ہے کہ اگر اتنے بھی لوگ رہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ بند نہیں کیا کہ اب تو لوگ بہت کم بچے ہیں اس لیے اب ہمیں خطبہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، یا جمعے کے خلاف کوئی بات فرماتے ہی رہے. تو بعض علماء نے اس سے یہ استدلال کیا ہے کہ اتنی تعداد بھی رہے اگر نمازیوں کی تو جمعہ قائم کیا جائے گا. حتیٰ کہ بعض علماء نے تو اس سے کم کی بھی تعداد کی، جس سے جماعت قائم ہو اس سے جمعہ قائم ہو سکتا ہے. ایک روایت اور انشاءاللہ دوسرے مسئلے کے تعلق سے ہے انشاءاللہ. وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ادرک رکعة من صلاة الجمعة وغيرها فليضف إليها أخرى وقد تم صلاته. رواه النسائي وابن ماجه والدارقطني واللفظ له وإسناده صحيح لكن قوى أبو حاتم إرساله. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رضی اللہ عنہما کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من ادرک رکعة من صلاة الجمعہ، کہ جس نے نماز جمعہ کی ایک رکعت پالی، ایک رکعت پالی. اس روایت میں وغیرہا کا لفظ ہے کہ چاہے وہ نماز جمعہ ہو یا کوئی اور بھی نماز ہو، جیسے نماز 5 وقتہ جو ہم پڑھتے ہیں، سمجھ گئے، یا اسی پر قیاس کریں عید کی نماز ہے، اگر ایک رکعت ہم نے پا لی تو دوسری رکعت پوری کر کے وہ نماز مکمل مانی جائے گی. دوسری نمازوں کے سلسلے میں فائدہ کیا ہے اس کا؟ دوسری نمازوں کے سلسلے میں فائدہ یہ ہے کہ آپ عصر کی نماز چوتھی رکعت میں آئے، چوتھی رکعت آپ کو مل گئی، 3 رکعتیں آپ کو امام کے ساتھ نہیں ملی ہیں، صرف ایک رکعت ملی ہے، لیکن اب ایک رکعت چونکہ مل گئی تو گویا کہ آپ کو پوری، آپ 3 رکعتیں بعد میں پڑھیں گے، لیکن اللہ کی رحمت سے پوری 4 رکعت نماز کا باجماعت نماز کا ثواب آپ کو ملے گا. یہ پوری نماز آپ کی اللہ کے ہاں باجماعت نماز کی حیثیت سے لکھی جائے گی. یہ فائدہ ہے اس کا. لیکن وغیرہ کے سلسلے میں، جمعہ کے سلسلے میں تو روایت البانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ جمعہ کے تعلق سے یہ روایت صحیح ہے. روایت یعنی اپنے آپ میں اس کی جو سند ہے ذرا کچھ کلام کیا گیا ہے کہ یہ روایت مرسل ہے، لیکن تمام روایتوں کو، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت بھی آئی ہے تقریباً اسی کے قریب، اور بھی صحابیوں سے آئی ہے، تو تمام روایتوں کو جمع کر دیا جائے تو جمعہ کے تعلق سے یہ روایت صحیح ہو جاتی ہے. لیکن جمعہ کے علاوہ کے تعلق سے یہ روایت شاید صحت کے درجے تک نہیں پہنچتی ہے، لیکن دیگر روایتوں کو اگر ملا دیا جائے تو مسئلہ
دیگر نمازوں کے سلسلے میں بھی ثابت ہو جاتا ہے، مسئلہ ثابت ہو جاتا ہے۔ فَلْيُضِفْ إِلَيْهَا رَكْعَةً، ایک رکعت ملائے، وَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ، اس کی نماز مکمل مانی جائے گی۔ اسی حدیث کا مفہوم لیا بعض علماء نے اور اسی پہ مسئلہ ثابت کیا، اس کی بنیاد رکھی ہے کہ اگر کسی کو امام کے ساتھ جو نماز ہو رہی ہے، جمعہ کی ہو یا غیر جمعہ کی، جو نماز ہو رہی ہے اس کی آخری رکعت بھی اگر نہیں ملی ہے تو گویا کہ یہ جماعت، یہ نماز اس کی اگرچہ نماز ہو جائے گی، یعنی مثال کے طور پر ظہر کی نماز ہے، چوتھی رکعت بھی پوری کر کے امام دوسرے آخری تشہد میں بیٹھا ہوا ہے، ایک آدمی آتا ہے جماعت میں شامل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، سلام پھیرنے کے بعد وہ اپنی چاروں رکعتیں پوری کرتا ہے، چاروں رکعتیں پوری کرتا ہے۔ اب اس آدمی کی نماز کا کیا حکم ہے؟ نماز صحیح ہے، نماز صحیح ہے، لیکن اس کی یہ نماز با جماعت شمار نہیں کی جائے گی، اس لیے کہ اس کو امام کے ساتھ ایک رکعت بھی نہیں ملی ہے۔ پھر مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ آپ لوگوں نے ہو سکتا ہے بعض سعودی اخوان کو دیکھا ہوگا کہ اگر وہ یعنی آخری رکعت کی یا آخری تشہد میں امام کو پاتے ہیں تو جماعت کے ساتھ شامل نہیں ہوتے ہیں، انتظار کرتے ہیں، سلام پھیر دیتے امام، پھر ان کے ساتھ 1 2 3 آدمی اکٹھا ہوتے، پھر اپنی جماعت بناتے ہیں۔ کیوں؟ اسی لیے کہ جب امام کے ساتھ ان کو ایک رکعت بھی نصیب نہیں ہوئی تو پھر یہ نماز ان کو خطرہ ہے کہ ان کی باجماعت شمار نہیں کی جائے گی، تو اس لیے وہ پھر اپنی دوسری جماعت بناتے تاکہ ان کو جماعت کا ثواب ملے اور ان کی یہ نماز باجماعت لکھی جائے۔ مسئلہ واضح ہے نا؟ یہی بنیاد ہے، یہی حدیث اور اس طرح کی حدیث ہے۔ اگر جمعہ کے سلسلے میں آخری رکعت بھی، دوسری رکعت بھی نہیں ملتی تو بندے کو پھر کون سی نماز پڑھنی پڑے گی؟ ظہر کی نماز، 4 رکعت نماز پڑھنی پڑے گی، اس لیے کہ جب جمعہ اس کی نہیں ہوئی تو پھر اس کو ظہر کی نماز۔ اب یہاں دیکھنا ہے کہ اگر کسی ایسی مسجد میں بندہ نماز پڑھ رہا ہے کہ وہاں پر زوال سے پہلے جمعہ ختم کر دی گئی، زوال سے پہلے جمعہ ختم کر دی گئی، اس کو جمعہ نہیں ملی جماعت کے ساتھ تو ابھی اس کو ظہر کی نماز پڑھنا ہے۔ اگر کہیں کسی دوسری مسجد میں وہ جمعہ پا سکتا ہے تو پہلے وہ جمعہ کی حرص کرے گا، اور اگر نہیں پا سکتا، ساری مساجد میں پہلے ہی ہوتی ہے، مثال کے طور پر کسی شہر میں ابھی ظہر کا وقت شروع نہیں ہوا ہے تو واللہ تعالی اعلم اس کو ظہر کا وقت ہونے کا انتظار کرنا پڑے گا اور پھر ظہر کی نماز اس کو پڑھنی پڑے گی۔ مسئلہ واضح ہے انشاءاللہ؟ جی، یہ چند باتیں تھیں، انشاءاللہ باقی ابھی جمعہ کے مسائل سے حدیثیں ابھی باقی ہیں انشاءاللہ۔ آئندہ درس بھی اسی کے تعلق سے رہے گا باذن اللہ تعالی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں اپنے دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، فقہ فی الدین عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ابھی میں یہاں آ رہا تھا تو راستے میں بشیر بھائی سے فون پہ بات ہوئی، انہوں نے آپ لوگوں تک ہمارے واسطے سے سلام پہنچایا ہے۔ جی، یہ سوال نہیں ہے، کسی بھائی نے دیا ہے، ان کی بھانجی کی طبیعت خراب ہے، زیادہ دعا کی درخواست کی ہے۔ اللہ رب العالمین ان کو اور سارے مسلمانوں کو صحت تندرستی عطا فرمائے، نیک عمل کی توفیق بخشے، نیک عمل کی توفیق
صحیح عقیدے کی توفیق کے ساتھ ہم سب کی عمریں صحت اور تندرستی کے ساتھ لمبی اور دراز فرمائے۔ اگر کسی میت کی بیوی کہ بیوی ہیں، بیٹیاں اور بھائی بہن ہوں، اس کی وراثت کیسے تقسیم ہوگی؟ دراصل وراثت کا مسئلہ اس طرح سے دو ٹوک لفظوں میں بیان کرنا ممکن نہیں ہے۔ اس کے لیے سب سے بڑی چیز ہوتی ہے، یعنی اس کا نظام ہے، سسٹم ہے، اور سب سے اہم معاملہ یہ ہوتا ہے کہ میت کے ورثہ دیکھے جاتے ہیں، باقاعدہ ان کا سروے کیا جاتا ہے کہ ان کے رشتہ داروں میں سے، ان کے خونی رشتوں میں سے کون کون باحیات ہے، سمجھ گئے؟ کس کا حق ہے، اس لیے کہ رشتہ داروں میں سے ہی کچھ رشتہ داروں کی موجودگی میں دوسرے رشتہ دار محروم ہو جاتے ہیں، سمجھ گئے؟ تو اس لیے اس کو الگ سے مسئلہ، جب میت کی وفات ہوتی ہے، کسی شخص کی وفات ہوتی ہے، تو اسی وقت اس مسئلے کو علماء کے سامنے رکھا جائے کہ یہ میت ہیں، ان کی یعنی اگر مرد ہے وفات پانے والا، اس کی بیوی ہیں، اس کے بچے ہیں، اس کے باپ ہیں، اس کی ماں ہیں، اس کے جتنے بھی رشتے ہیں، وہ علماء کے سامنے رکھے جائیں۔ وہ اپنے علم کی بنیاد پر دیکھیں گے کہ کس کو کتنا حصہ ملنا ہے، اور پھر اس کے بعد میں اس کو تقسیم کیا جائے۔ ہم چھٹیوں میں اپنے خالہ، ماموں، بہن، بھائی کے گھر جاتے ہیں تو کیا ہم وہاں نماز قصر کریں گے اور کتنے دن قصر کریں گے؟ یہ مسئلہ بہت تفصیل کے ساتھ گزر چکا ہے، لیکن پھر بھی انشاءاللہ کسی حد تک دہرانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ چھٹیوں میں آپ جاتے ہیں، اب اگر آپ کے رشتہ دار آپ خبر میں ہیں اور رشتہ دار دمام میں ہیں تو آپ کو قصر نہیں کرنا ہے، لیکن اگر آپ کے رشتہ دار ریاض میں ہیں تو بلا شک آپ قصر کریں گے۔ یہ ہوئی مسافت اور ڈسٹینس کی بات۔ رہی بات آپ کتنے دن وہاں قیام کریں تو آپ کو قصر کرنا ہے، بات گزر چکی ہے۔ احتیاطاً 4 یا 4 دن سے زیادہ اگر آپ کو پری پلان سفر ہے کہ وہاں آپ کو رہنا ہی رہنا ہے تو پھر نماز پوری پڑھنا آپ کے لیے بہتر ہے، اور اگر پری پلان ہے کہ 1-2 دن میں واپس آ جانا ہے تو آپ کو قصر کرنا افضل اور بہتر ہے، ٹھیک ہے؟ پلاننگ نہیں ہے، کوئی پلاننگ نہیں ہے تو آپ 1-1 دن کر کے 10 دن بھی اگر رک جاتے ہیں تو آپ 10 دن بھی قصر کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر پری پلان ہے لیکن اس پلان کے مطابق آپ تنفیذ نہیں کر پا رہے، یعنی آپ کا پلان تھا کہ 3 دن میں واپس آ جائیں گے، لیکن وہاں گئے تو حالات دوسرے ہو گئے، آپ کو 1 دن اور رکنا پڑا، 1 دن اور رکنا پڑا، اسی طرح پھر جتنے دن بھی آپ کو رکنے پڑیں یعنی غیر پلانڈ پروگرام کے حساب سے تو آپ قصر کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر پری پلان ہے کہ 4 یا 4 دن سے زیادہ آپ کو رکنا ہے تو اس مدت میں آپ قصر نہ کریں، نماز پوری پڑھیں۔ واللہ تعالی اعلم۔ یہ دوسرا بھی کسی ساتھی نے دیا ہے کہ ان کے دوست کی والدہ کی طبیعت خراب ہے، اللہ ان کو بھی صحت، تندرستی، شفائے کامل و عاجل عطا فرمائے۔ اور کسی بھائی کے پاس کوئی سوال ہو تو کر سکتے ہیں، نہیں تو انشاءاللہ ابھی وقت۔ جی السلام علیکم۔ نہیں، وہ دراصل ہے وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، یہ اصل ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن عربی کا گرامر ہوتا ہے کہ جب یعنی یہ اسم جو ہے لکھا ہوا شروع میں الف ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر سین ہوتا ہے، پھر میم ہوتا ہے، تو یہ الف جو یہاں لکھا ہوا ہے اس کو حمزہ وصلی بولتے ہیں۔ عربی زبان میں یہ جو الف یا حمزہ جو لکھا جاتا ہے اس کی 2 کنڈیشن ہوتی ہے، حمزہ قطعی ہوتا ہے اور حمزہ وصلی ہوتا ہے۔ حمزہ وصلی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جہاں پر حمزہ وصلی ہے تو اس سے پہلے کا کلمہ جب ملا کر پڑھیں گے تو یہ حمزہ سائلنٹ ہو جائے گا، یعنی اس کو پڑھا نہیں جائے گا۔ جیسے یہی مثال ہے تبارک اسمک، تو وہ تبارک
ذرا کاف کو الف سائلنٹ ہونے کے ناطے سین میں ملا دیتے ہیں. جی کوئی دقت نہیں ہے جی.